ہیں کہ نماز جو ہے نا، کیونکہ عام نمازوں میں تو اتنا عام آدمی نہیں بھولتا، کیونکہ نماز عید جو ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، چونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو اس طرح بندے بھول جاتے ہیں کہ بھئی ان میں تکبیرات کس طرح ادا کرنی ہے۔ نماز عید جو ہے نا، دو عیدیں ہیں سال میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں میں دو دو رکعت ہیں اور 6 تکبیرات ان میں زائد ہیں۔ اب جب امام نے نماز عید شروع کرنی ہے، آپ نے اس سے پہلے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، 6 تکبیرات زائد کے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے قبلہ رخ، اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے۔ دل، ویسے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد اب امام نے ثنا پڑھنی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد امام نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا ہو گئی۔ اب ثنا کے بعد جو زائد 6 تکبیریں ہیں، ان میں سے 3 زائد تکبیریں امام کہے گا۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا ہے، یہ انگوٹھے کانوں کی لو تک ہوں، اگلی اوپر والی انگلیوں کا رخ کانوں کے اوپر والے حصے تک ہو۔ آپ نے اس طرح اللہ اکبر، پہلی تکبیر زائد جو ہے، زائد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ اب پھر دوسری تکبیر ہے، امام پھر اللہ اکبر کہے گا، آپ نے ہاتھوں کو اسی طرح اوپر لے جانا ہے، پھر آپ نے اسی طرح ہاتھوں کو نیچے، اللہ اکبر کہہ کر امام جب کہے گا، آپ نے پھر ہاتھوں کو اس طرح نیچے کر لینا ہے۔ تیسری تکبیر جب امام اللہ اکبر کہے گا، اب آپ نے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر لے جا کر پھر آپ نے اب ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب امام نے اس کے بعد وہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جو عام نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملائے گا، تو اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ، آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب نے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور کوئی صورت کی تلاوت کرنی ہے، پہلے اب زائد تکبیرات نہیں ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی اور صورت کی تلاوت کی جائے گی، اب پھر زائد جو 3 تکبیریں رہ چکی ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ اکثر بندے یہاں پہ بھول جاتے ہیں، تو اب زائد جو 3 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری تکبیر کے بعد اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد بھی اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، اب ہاتھ نہیں باندھنے، کیونکہ ہماری رکعت قرات کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب امام صاحب نے رکوع والی تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جانا ہے، تو اس کے بعد پھر رکوع اور 2 سجدے اور قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر سلام۔ سلام کے بعد اب یہ ہے کہ خطبہ ہوگا۔ جمعے اور عیدین میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبے پہلے ہوتے ہیں اور نماز بعد میں ہوتی ہے، عیدین میں یہ ہے کہ نماز پہلے ہوتی ہے، خطبے بعد میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جس طرح جمعے کے اندر جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح عیدین کا خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ جس طرح جمعے کے دن امام کے جتنا قریب بیٹھا جائے اجر زیادہ ملتا ہے، جتنا ممبر کے قریب ہو، پہلی صف میں ہو، اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طرح عید کے دن بھی جتنا زیادہ عیدگاہ میں آگے جائیں گے، جتنا امام کے قریب بیٹھیں گے، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ ایک تو یہ کوشش کریں وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، دوسرا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ بڑا عظیم عبادت کا دن ہے۔ ویسے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ بڑی عظیم عبادت کی راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے یہی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، کہ اگر اس کے اندر عبادت کی جائے تو بڑی فضیلت کی حامل ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشرہ ذوالحجہ میں پہلے 10 دنوں میں، یعنی کہ پہلے 9 دنوں میں اگر وہ روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 9 ذوالحجہ کا روزہ عرفہ کے دن میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اسی طرح عبادات کے اندر بھی اضافہ کر دے، جس طرح رمضان المبارک میں آدمی عبادات کے اندر اضافہ کرتا ہے، ذکر، مراقبہ اور قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، تو اسی طرح اس عشرہ ذوالحجہ میں بھی بندہ کوشش کرے کہ اس مہینے کی پہلے جو 10 دن ہیں ان کے اندر خوب عبادت کرے۔ یہ بڑی عبادات، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور عید نماز پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت کوشش یہ کی جائے کہ جتنا جلدی ہو سکے صبح عید کے دن بندہ پہلے اٹھے اور عید کی نماز کی تیاری صبح کی نماز سے پہلے کر لے، صبح کی نماز پڑھ کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کام کر کے پھر عیدگاہ کی طرف چلا جائے، تاکہ جتنا زیادہ آدمی پہلے جائے گا اللہ کے سامنے ایک کھلے میدان میں جا کر گڑ گڑائے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ،
اور امام کے قریب بیٹھے گا، خطبہ سنے گا، اس کے بیان سنے گا اور دعا کرے گا، گڑ گڑائے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، چونکہ یہ قربانی کی عید ہے تو قربانی کی عید کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہو، جس پر قربانی واجب ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود قربانی کرے۔ اگر گھر میں 10 افراد ہیں، 10 افراد صاحب نصاب ہیں تو 10 افراد پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں سے ایک بھی صاحب نصاب نہیں، کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کل جو رواج چلا رہا ہے کہ گھر کے صرف ایک سربراہ کی قربانی ہوتی ہے، سربراہ قربانی کر لیتا ہے، کبھی باپ کرے گا، کبھی اس کی بیوی کر لے گی، کبھی کسی ایک کی طرف سے رکھ لیں گے، یہ رسمن ہے، یہ کوئی شرعی قربانی نہیں ہے۔ شرعی قربانی یہ ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے گھر میں، اس کی قربانی کی جائے، تو صاحب نصاب نہیں ہے اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اور قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو بندہ جانور ذبح کرتا ہے، ہر جانور، اس جانور کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا یہی فضیلت اون کے جس جانور کے اوپر اون ہوتی ہے اس میں بھی یہ فضیلت ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ہر اون کے ایک بال کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے ان 3 ایام میں سب سے زیادہ جانوروں کا جو خون ذبح کیا جاتا ہے اور خون بہا جاتا ہے، اللہ کو اور عبادات سے زیادہ، سب سے زیادہ یہ عبادت پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، پہلے قطرے گرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قربانی کے اندر جانور اچھا ہونا چاہیے، جو جانور چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بھئی اللہ کے راستے میں بندہ جب خرچ کرے تو اچھی چیز اور عمدہ چیز خرچ کرے، کہ جو انسان کو پسند بھی ہو۔ جب خرچ کرے تو انسان کو پتہ لگے کہ واقعی میں کوئی قیمتی چیز میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ قربانی کا جانور خود گھر میں پالا جائے، کم از کم ایک سال گھر میں پالا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کو خود پالا کرتے تھے، 1 سال اس کی خدمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ آپ سے اور آپ اس سے اتنے مانوس ہو جاتے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب سبق پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو وہ بیل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا تھا۔ جب آپ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں جا کر سبق پڑھاتے تو وہ دروازے کے قریب بیٹھ جایا کرتا تھا، جب آپ سبق سے فارغ ہوتے تو پھر وہ آپ کے پیچھے چل پڑتا تھا۔ تو اتنی انسیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اولاد کی طرح جانور کا خیال رکھے، اولاد سے جس طرح پیار کیا جاتا ہے، تو اپنے جانور کو کم از کم 1 سال نہیں تو 4-5 مہینے اپنے گھر میں رکھیں، اس کی خدمت کریں۔ جب آپ کی انسیت ہو جائے گی، پھر جب آپ جانور ذبح کریں گے تو جتنی آپ کو جو ہے نا وہ جانور کی ذبح کرنے میں آپ کو تھوڑی سی مشقت آئے گی کہ میرا پیاری ایک چیز اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہی ہے، تو اتنا آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔